اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، اور تیزی سے دوڑو اپنے پروردگار کی طرف سے بخشش اور اس کے بہشت کی طرف، جس کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وہ پرہیزگار جو خوشحالی اور بدحالی غرض یہ کہ ہر حال میں راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ لوگ اگر اتفاقاً کوئی فحش کام یعنی کوئی بڑا برا کام کر بیٹھیں یا کوئی عام گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر گزریں تو فوراً اللہ کو یاد کر کے اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، اور وہ اپنے کیے پر دیدہ دانستہ اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت و بخشش ہے، اور وہ جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور کتنا اچھا صلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اے مسلمانوں، دل شکستہ نہ ہونا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے جانچ کر معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں واقعی مجاہد کون ہیں، اور نہ ابھی یہ معلوم کیا ہے کہ صابر اور ثابت قدم کون ہیں۔ کوئی ذی روح خدا کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، اور جو شخص اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں چاہتا ہے تو ہم اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جو آخرت میں بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے آخرت میں دیتے ہیں، اور ہم عنقریب شکر گزار بندوں کو جزا یعنی خیر عطا کریں گے۔ ان کی دعا بس یہ تھی، اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما،
ہمارے کام میں تیری حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم نے ان لوگوں کی اطاعت کی جنہوں نے کفر اختیار کیا تو وہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے اور تم بڑا خسارہ اٹھا کر واپس ہوگے۔ تمہیں کسی کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا حامی و سرپرست تو خدا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اے مومنو، تم پریشان نہ ہو، ہم عنقریب کافروں کی دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خدائی میں ان بتوں کو شریک بنایا ہے جن کے بارے میں خدا نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور ان کا انجام جہنم ہوگا اور وہ ظالمین کا بدترین ٹھکانہ ہے۔